السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج حاضر ہیں آج کی قرآن سٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 101 سے کنٹینیو کریں گے، اور یہاں پہ تھوڑا سا جو تسلسل جو ہمارا چل رہا ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کی بات کی، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس پیغام لے کے گئے، اور انہوں نے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور وہ ایک ہی برتاؤ تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ کوئی میسنجر آ جائے تو اس کو انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہو، چاروں طرف جھنڈیاں لگ رہی ہیں اور کہ میسنجر آ گیا۔ یہ وہی سلسلہ ہے، وہی چلتا رہا ہے، اور وہی یہاں آگے چل کے جو موسیٰ کی کہانی آئے گی اس میں بھی وہی چلے گا۔ پھر آگے جتنے بھی پیغمبر ان کے بعد آئے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ لے لیں، محمد لے لیں، اور جو بھی جو سلسلہ ہے وہ وہی سسٹم ہے ایک طرح سے۔ تو اسی کی جو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے حوالے سے بات کریں گے یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101۔ We narrate to you the history of those communities. Their messengers went to them with clear proofs, but they were not to believe in what they had rejected before. God thus seals the hearts of the disbelievers. ہم تمہیں ان قوموں کی تاریخ سناتے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح ثبوت کے ساتھ گئے، لیکن وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں، وی نیریٹ ٹو یو، کہ ہم تمہیں جو جن پیغمبروں کی کہانی سناتے ہیں یا سنا رہے ہیں، اور اس تھرو آؤٹ دا قرآن آپ کو جگہ جگہ اسی طرح مختلف پیغمبروں کی کہانیاں ملیں گی۔ بندہ غور کرے کہ اگر ایک بات کو ایک دفعہ دہرا دیا جائے تو وہ کافی ہوتی ہے، لیکن رب العالمین جو ہے وہ بندہ صرف اس بات پہ غور کرے کہ میرے رب جو ہے وہ کیوں تھرو آؤٹ دا قرآن جو ہے پورے قرآن میں کیوں بار بار پیغمبروں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، مطلب کس کی وجہ کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی اس سے پہلے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں، ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیوں بار بار۔ اب دیکھیں کہیں علاقے میں اعلان ہو رہا ہو یا ٹی وی بار بار ایک نیوز بار بار آ رہی ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ چلو اس کے بارے میں کچھ خبر ہوگی، لیکن ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے، اس کے اندر غور کرنے والی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پیغمبروں کی واضح ثبوت لے کے گئے۔ اب ان باتوں کو جو ہمیں غور کرنا چاہیے، کلیئر پروفس، اور یہ جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے واضح ثبوت، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے بیچ میں جو ورڈ آتے ہیں نا آیتوں میں، ان کے اوپر ماشاءاللہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ واضح ثبوت، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پیغمبر بھیجے ہیں میں نے ان کے ساتھ واضح ثبوت بھیجے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی کمپنی سے کوئی مینجمنٹ سے کوئی وہ بھیجیں بندہ کہ میں اس کے ہاتھ وہ لیٹر بھیج رہا ہوں، تو آپ بولے کہ کوئی ایسا پروف ہوگا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ آپ نے بھیجا ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں جو مینجمنٹ کہیں کہ ہم اس نے ڈاکیہ کے ساتھ واضح ثبوت بھیجیں گے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے ہی بھیجا، کسی اور نے نہیں بھیجا۔ اور جب وہ بندہ پیغام لے کے آئے گا تو اس کے پاس جو کمپنی کا واضح ثبوت ہوگا اور آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا، ہاں یہ وہاں سے آیا ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ثبوت دیتے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا ثبوت نہیں کہ بندہ کہ یہ ایری گیری چیز ہے، اور جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اس بات کا دل ان کے اندر سے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہی پیغمبر ہے۔ جو بات اس کے بعد جو ثبوت ہے وہ آپ عیسیٰ کی سٹوری لے لیں، مردہ کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو شفا دینا، اندھے کو بینائی دینا، موسیٰ کے ہم جو ابھی آگے جا کے میریکلز پڑھیں گے، کتنے واضح ثبوت ہیں۔ صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیغمبر آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبر کے ثبوت نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ اس میں وہ ہمارا جو سینیریو جو ہوتا ہے نا، ہر ایک وہ ہمارا سینیریو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو پیغمبر آیا ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم دوسروں کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے بڑی بات ہے۔ تو بات سب ہی بڑی ہیں، سارے ثبوت واضح طور پہ آتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے جس کا وہ انکار کر چکے تھے۔ تو ایک جب انسان یہ جو اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے نا،
وہ کوئی اللہ تعالیٰ بلا وجہ نہیں کسی کے دل پہ مہر لگاتے، یا ان کو مطلب کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان انکار کرتا ہے، ان کے پاس پیغام کسی کے پاس پہنچا ثبوت کے ساتھ، تو پیغام خود ہی اپنے حساب سے ثبوت ہوتا ہے کہ کہ وہ اللہ کی خالص عبادت کرو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ثبوت بھی دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان جب کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو یہ بہت ہی مطلب سوچنا چاہیے کہ بندے کو اس کا رسک بھی نہیں لینا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کس کو کتنے موقع ملیں اور کب وہ مہر لگنی شروع ہو جائے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو ڈرگز لیتے ہیں اور کیسے آپ کے برین سیلز کو وہ کل کرتا ہے دماغ کے اندر، یا جب کوئی بندہ انڈر انستھیجیا جاتا ہے یا ڈرگز میں جاتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی قابلیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ والی کیفیت ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی کیفیت اس کے بعد کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک لیول آتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس کیپیسٹی، اس ایبلٹی سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی بھی میسج آئے، آپ بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سر ان کے اوپر کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اور اس میں وہ خود انسان کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں جو انسان ساری لمٹس کراس کر جاتا ہے نا، اس کے بارے میں جہاں تک میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات، لیکن جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، جہاں تک میری سمجھ ہے، may God forgive me، لیکن ان کے لیے پھر کوئی رستے سارے بند ہو جاتے ہیں کہ جیسے دلدل میں گرنے والی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ڈیپ پر چلے جاؤ، ہاتھ پیر مار سکتے ہو، نکل سکتے ہو نکل لو، ورنہ بہت دیر ہو گئی، پھر وہ پھر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل جائے، ساری تفسیریں بیٹھ کے کسی طریقے سے بھی آپ سمجھانے بیٹھو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو بہت ہی سیریس مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کرنا۔ اور ہم اس قرآن اسٹڈی میں کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ کہ خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرو، صرف انہی کی عبادت کرو، صرف انہی کے حکم پر چلو، اور کسی اور سورس کو مت فالو کرو۔ صرف خالص یہ پیغام ہے پورے قرآن کا، اور جتنے بھی پیغمبر ہم نے پڑھے ہیں ان کا، اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، سب کا ایک ہی پیغام تھا، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی یہ نہیں کہ یوسف جب آئے تھے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ، یعنی کسی کی جرت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ اللہ کے ساتھ ایک چونی بھر بھی رکھ سکیں۔ وہ اللہ سے تھر تھر کانپتے تھے، خوف ہوتا تھا ان کے، راتوں کو جاگنا اور معافیاں مانگنا تو یہ اس طرف ہم بلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہے سیدھا رستہ، صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرو، صرف ان کی فرمانبرداری کو۔ جہاں آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی اور ذریعہ پکڑ لیا اپنی عبادت کا، بدعت کا، کوئی مذہب میں آپ نے چینج کر دیا، تو وہ شرک کا مرحلہ وہاں سے بہت سیریس شروع ہو جاتا ہے۔ 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وی فاؤنڈ دیٹ موسٹ آف دیم ڈسریگارڈ their covenants, we found most of them wicked۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم ان میں سے اکثر کو بدکار پایا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ their covenant، اگر ہم سورہ نمبر 5 کی میرے خیال آیت نمبر 7 پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں ہماری covenant، جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے، اور وہ آپ سورۃ 5 کی آیت نمبر 7 میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بارے میں، پھر فوراً اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ عہد کو یاد دلا رہے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا عہد ہوگا وہ بھی شاید یہی تھا، یا جو بھی تھا اس ٹائم کے دور پہ، جو بھی جس مختلف پیغمبروں کے پاس، جس کمیونٹی کے پاس مختلف وقت میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم سے لے کے اب تک، وہ جو بھی کووننٹ تھا، ہمیں اس میں جانے سے کیا فائدہ؟ ہمیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، ہمیں صرف دیکھنا ہے ہمارا عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کیا ہم نے اس پہ اطاعت کی؟ ذرا تھوڑا سا رک کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، وہی سورہ 5 کی آیت نمبر 6 اور 7 کو سائڈ بائی سائڈ رکھ لیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے طریقہ مجھ سے ملاقات کرنے کا، کہ یہ 4 سٹیپس ہیں، اور پھر آگے سرٹن کنڈیشنز میں آپ کیسے تیمم کر سکتے ہو اگر پانی آپ کو دستیاب نہیں ہے۔ کیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی؟ نہیں کی نا۔ وہ آیت نمبر جو
سورہ نمبر 5 جو ہے وہ 102 ہے، جو ریولیشن جس سیکوینس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 102 ہے، 112 ہے، اور 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور وہ تھرڈ لاسٹ سورہ ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جرنی جو تھی پرافٹ کی اینڈ ہو رہی تھی، اور یہ لاسٹ مومنٹ ہے اس کے، اور قرآن آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مختصر عرصے کے بعد جب یہ سورہ 5 نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اسی سورہ میں آتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کھانا ہے، یہ وہ اور مختلف چیزیں ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مختصر عرصے میں اس کے اندر کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. کیا وہ تبدیلی اب جو پرافٹ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی، وہ تو اتنے سخت ہوتے تھے اس معاملے میں کہ جو کان میں پڑا میرے رب نے کہا یہ کام ایسے کرو، بس آنکھیں بند کے وہ کرنے. وہ وہی قوم تھی، بھاگتے تھے رائچسنس کے لیے، متقی بننے کے لیے. تو کیا سوچ سکتا ہے کہ انسان کے اللہ کا نبی پیغمبر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو تھرڈ لاسٹ سورہ میں کہ یہ ہیں 4 سٹیپس، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہم ان پہ تہمت نہیں لگا رہے، یا ہم کتنی لائنیں کراس کر رہے ہیں، خود بھی اسی دلدل میں پڑ رہے ہیں. بہت ہی سوچنے کی باتیں ہیں. پھر یہ 102 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس لائف از، جس کا جو فٹ نوٹ ہے، دس لائف از آور لاسٹ چانس ٹو ریڈیم آور سیلوز بٹ موسٹ پیپل آر پروون ٹو بی اسٹبرنلی ریبیلیس اینڈ ایول. سیدھا انٹروڈکشن اس کا ہے کہ یہ زندگی ہماری نجات کا آخری موقع ہے. زیادہ تر لوگ ضدی بطور باغی اور برے ثابت ہوتے ہیں. دیکھیے تعریف اس میں تھوڑا سا میں نے چینج کیا تھا لاسٹ پارٹ اس کے ٹرانسلیشن، کہ ضدی ہیں اور وہ باغی طور پہ برے ثابت ہوتے ہیں. اور یہ جو فٹ نوٹ ہے یہ بہت ہی سوچنے کا لمحہ ہے ہمارے لیے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے، اس سے آگے کوئی نہیں. یہ اتنی خوفناک بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے کہ انسان اگر زندہ ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہیں میری اگلے لمحے موت نہ آ جائے. میں نے تو توبہ بھی نہیں کی بیکاز اگر موت آ گئی اس حالت میں تو یقین کیجئے کہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ہاسپٹل وہ بندہ بہت ہی بیمار ہو، کوئی بھی دنیا کی سچویشن ہوتی ہے نا، پھر بھی بندہ کہتا ہے یار میں اس پرابلم میں پھنس گیا ہوں، کوئی ذریعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں مطلب نہیں جی کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ میں بھی یہ تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ 90% لاس برداشت کر لیں گے، 10% آپ کا شاید بچت ہو سکتی ہے، آپ کا بزنس ڈوب رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ. بلیو می اس میں 0% چانس ہے. تھوڑی دیر نا اپنے دماغ کو ٹٹول لیں، ذرا سوچیں اس بات میں. اس میں 0% چانس ہے، 0% اگر موت واقع ہوگی شرک کی حالت میں. کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اس کو جتنا سٹریس کیا جائے اتنا ہی کم ہے اس بات کو. قیامت آئے گی، اس سے پہلے جو انسان کا حال ہوگا موت کی حالت میں، ایک عجیب نیند کی مطلب خوابوں کی دنیا میں ہوگا، اور ہر رات اس کو برے خواب آنے. پھر وہ قیامت کا دن کتنا خوفناک. سورہ حج کا شروع پڑھ کے دیکھ لیں، کیا ہولناک پکچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دی ہے. اس میں ایک بچے کی، ایک نیو بورن کا بتایا کہ اس کے بال، اتنا خوفناک دن ہے کہ اس کے بال سفید ہو جائیں. ایک نیو بچے کے جو ہوتا ہے وہ تو پورا ینگ ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر سیلز اس کے بالکل تیزی سے اس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز اس میں پورا پیک پہ ہوتی ہے. اس کے بال سفید کیوں دنیا میں ہوتے ہیں؟ یاد ہے کچھ لوگوں کے بعد ینگ ایج میں ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹریس کی وجہ سے. سب سے مین جو ریزن ہوتا ہے اس کا بہت لوگوں کے. اور وہ بات ہے، بہت ہی ہولناک سینیریو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں. موسیس 103. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اتنے پیغمبروں کی بات کی. اب یہاں پہ موسیٰ کی اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور پھر وہ کافی ڈیٹیل میں. اب اس میں یہ باتیں نوٹ کرنی کی کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل کیوں دی ہے. اللہ چاہتے تو شعیب ان سب کی ڈیٹیل دے سکتے تھے، پر اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں آپ دیکھیں موسیٰ کی سٹوری، ابراہیم کی بھی کافی ڈیٹیل میں. اب آپ اس میں سٹیپس آپ نوٹ کریں تاکہ انسان اس سے سیکھ سکے. مجھے 2 دن پہلے کسی نے کہا، فرائیڈے کو کویشچن پوچھ رہا تھا کہ جو موسیٰ کی قوم کے اوپر جو عذاب آئے تھے، جو پلیگز آئے تھے، بیماریاں وغیرہ، تو وہ کتنی تھیں؟ 5 تھیں، 6 تھیں؟ کہتے ہیں بائبل میں اتنے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی ہیں؟ تو میں نے اس کو بجائے نمبر بتانے کے میں نے کہا مطلب 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، ٹھیک ہے وہ ایک ہسٹری ہے، اس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں.
ایک بھی بہت تھی، اگر خون کا عذاب آ جاتا ان کے اوپر، اور وہ فرعون کی قوم موسیٰ کے پاس بھاگتی ہوئی آتی اور کہتی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور وہ عذاب ہٹ جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے. وہ ایک بیماری ہی بہت تھی. لیکن یہ وہ ہے نا کہ ہم غلط چیزوں میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ایسی ڈیٹیل جس سے ہم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیا فائدہ 5 ہو 6 ہو 7 ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے سبق کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے. سورہ کہف میں جو غار کے اندر تھے، وہ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 6 تھے یا 7واں ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسٹ گو آن ود دا اسٹوری، ان کو بتاتے رہو اسٹوری، ان کے ساتھ نمبروں کے بارے میں بحث مت کرو. میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں. اب دیکھیں لوگ جو ہے نا، انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. شیطان کا ایک وہ سلسلہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں میں ٹریپ کر دیتا ہے تاکہ وہ مین میسج کا سے وہ سبق نہ حاصل کر سکے. اور بیشتر یہ ایسے سوال اٹھتے ہیں اور جن کا کوئی سر پہ تعلق نہیں ہوتا، اور بلا وجہ انسان اس میں سر کھپاتا رہتا ہے، بجائے اس سے کہ سیکھے کہ بھئی وہ جو اصحاب کہف جو سورہ 18 کا اتنا خوبصورت میسج ہے، اس کے اندر اتنا پاورفل میسج ہے کہ انسان مطلب ہوش اڑ جائیں، اور انسان پھنسا ہوا ہے کہ یہ جو ہے پھر 5 تھے 6 تھے 7 تھے. اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے، وہ بھی انسان کو پھنسا دینے والی، لیکن انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ موسیس کی بات ہو رہی ہے 103 میں. آفٹر دوز میسنجرز وی سینڈ موسیس ود آور سائنس ٹو فیرو اینڈ ہز پیپل بٹ دے transgressed not the consequences for the wicked. موسیٰ ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف بھیجا، لیکن وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے. بدکاروں کے نتائج نوٹ کریں. یہاں پہ بھی وہ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو بہت ڈیٹیل میں ہے موسیٰ کی سٹوری، وہ مطلب اس میں ہم کافی چیزیں نوٹ کر سکیں. اس میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. جب وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے اور موسیٰ، اور پھر جاتے ہیں، اور پھر وہ پوری جو سیکوینس ہے اس کے پیچھے، اس کے اندر بہت ساری خاص باتیں ہیں جو ہم نوٹ کرنے کی ہیں. تو ان کے حوالے سے تھوڑی بہت انشاءاللہ بات کروں گا. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ پہنچے فرعون کے پاس، ایون تو وہ کافی ان کو پہلے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ مار نہ دیں، یہ نہ کر دیں، وہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب مضبوط کرتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور پھر ان کے بھائی کو بھی ایز اے پروفٹ بنا دیتے ہیں. تو وہ ایک سٹوری ہے جو ہم لوگ بعد میں ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں صرف فوکس کروں گا کہ اس کے حوالے سے جو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں جو یہاں پہ مینشن ہیں ان کے بارے میں بات کریں. موسیس سیڈ او فیرو آئی ایم اے میسنجر فرام دا لارڈ آف دا یونیورس. موسیٰ نے کہا، فرعون میں رب کائنات کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. It is incumbent upon me that I do not say about God except the truth. I come to you with a sign from your Lord. Let the children of Israel go. مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو جانے دو. سو کیا کہا موسیٰ نے، میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور اس سیم میسج سارے پروفٹ میسنجر سیم میسج لے کے آتے ہیں. اور میسنجر آف دا کوننٹ نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور انہوں نے قرآن سے واضح طور پہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 سے، اور سورہ احزاب میں جا کے بھی اس کا ذکر ہے. مجھے ایگزیکٹ آیت یاد نہیں آ رہی. اس کے اندر واضح طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوننٹ لی تھی، تو اور پھر وہ ایک اسٹرانگ میریکل لے کے آئے. وہ بھی لے کے آئے جو پیغمبر جس حساب سے آیا تو اس کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نشانی دی وہ ایک واضح نشانی تھی کہ یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے اس وقت دیے تھے، اور وہ ایک ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو واو یہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو بندہ لایا یہ بہت ہی مطلب دنیا سے باہر کی چیز ہے. یہ دنیا میں ایسی چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں کہ جیسے عیسیٰ کسی مردہ کو زندہ کر دینا، کسی پرندے میں اس کو ہاتھ سے بنا کے اس میں جان ڈال دینا. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر نہیں کر سکتا. تو موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 2 عظیم معجزے دیے
اب میسج کیا تھا؟ خالص اللہ کی عبادت، صرف اللہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور اس میں تھوڑا سا میں یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 23 ہے، تو اس میں وہ جو 26 کی آیت نمبر 23 میں کیا تھا، فیرو سیڈ what is the lord of the universe. تو مطلب وہ جس حساب سے اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو lord of the universe, he said the lord of the heavens and the earth and everything between them, you should be certain about this. کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین اور سب چیز جو اس کے درمیان میں سب کے رب ہیں، سب کے مالک ہیں، اور تمہیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں he said to those around him, did you hear this? He said your Lord and the Lord of your ancestors. تو یہ سورہ نمبر 26 میں اس کا کافی حوالہ ہے. میں صرف اس میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیرو جو جواب دیتا ہے موسیس کو کہ what is the Lord of the universe، تو وہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ کس رب کی بات کر رہے ہیں جس نے سب خلقت سب کائنات بنائی ہے. تم جو ہے اس میں فیرو کو جو بات پکڑنی چاہیے تھی، وہ خود کو رب سمجھتا تھا خود، کہ وہ کہتا ہے اپنی قوم کو میں نے تم لوگوں کے لیے اپنے سوا کوئی اور گاڈ نہیں دیکھا، کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اگر وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو یہاں پہ جب پھر موسیٰ کہتا ہے کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہیونس، یہ آسمان زمین یہ تم دیکھ رہے ہو یہ چاروں طرف، یہ سب جو ہے جس نے بنائی ہے، کیا تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، کیا تم نے بنائی ہے؟ تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جب سے تم پیدا ہوئے اب تک تمہیں کتنا کس چیز کا علم ہے. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. فرعون کی اتنی اس وقت دماغی کیپیسٹی دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ کہتا ہے کہ او ہارون بلڈ می اے ٹاور سو آئی کین گیٹ آن اٹ اینڈ ٹو سی موسیز گاڈ اینڈ آئی تھنک ہی از لائنگ. کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ٹاور بلڈ کرو، میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ کے خدا کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی کیپیسٹی دیکھیں کہ ہم آج کل کی یونیورس سائنس کے دور میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے گیلیکسیز اور یہ اسپیڈ آف لائٹ اور ڈسٹینس اور یہ 7 کائنات ایک کے اندر ایک، اس کا ٹاور کتنا اونچا ہو سکتا تھا. آج کی جو سب سے ٹال بلڈنگیں، برج خلیفہ جو بھی ہے کوئی ایسی ہیں اور نئی نئی بنتی جا رہی ہیں، وہ کتنی ہائٹ پہ جاتی ہے. ہم تو انسان فلائی کرتا ہے کتنے اوپر، اس کی عقل اس زمانے میں دیکھو کیا تھی اس کی، مطلب آج کل کے دور میں سن کے ایسی آتی کہ اس کی سوچ کہاں پہ تھی. ٹاور بلڈ کر کے تم کیا دیکھ لو گے؟ تم تو اس گیلیکسی سے باہر نہیں نکل سکتے. ہماری جو انر گیلیکسی ہے، اسپیڈ آف لائٹ میں 1,00,000 سال لگتے ہیں، تم اسی میں پھنس جاؤ گے تم رب کے. تو وہ وہی بات ہے نا کہ اس وقت اس کی سوچ کیا تھی، اگر وہ اس کی سوچ وہ تھی اور وہ آج سوچے، وہ اپنے آپ پہ ہنسے گا. تو شیطان کی ہم نے سٹوری پڑھی، وہ سمجھتا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں. پھر ہم نے وہ سارا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنٹ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو مٹی سے مٹ سے بنایا، میں نے اپنی اس میں اسپرٹ اپنی روح پھونکی ہے، اس کا تم مقابلہ فائر سے کرو گے. اس کو ہنٹ پہ ہنٹ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاتھ میرے ہاتھ رب العالمین کے ہاتھ سے وہ چیز بنی ہے. تم اس کو ویلیو نہیں دے سکتے. اس وقت شیطان کی عقل دیکھیں. اور پھر آج کل کے دور میں اور قیامت کے دن پھر اب جو مادہ جو ہے وہ جس ترقی پہ پہنچ گیا ہے، اب ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بھئی ہماری سوچ کہاں پہ تھی. تو اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کووننٹ ہے، وی ہیئر اینڈ وی اوبے، بات ختم. ہم کبھی بھی کسی موقع پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے ایسے بات ہی ختم. ہماری سوچ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کو 0% بھی نہیں سمجھ سکتی. ہمارے لیے بیسٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بس سر آنکھوں پہ. سورہ 107 میں کہتے ہیں کہ he said if you have a sign then produce it if you are truthful. اس نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فرعون تم نے خود کہا کہ اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، اب he threw down his staff and it turned into a tremendous serpent. اس نے اپنا عصا نیچے پھینکا اور وہ ایک زبردست سانپ بن گیا. He took out his hand, it was white to the beholders. اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. اب یہ مطلب اگر فرعون کو چلو نہیں بھی پتا تھا کہ یہ جو ایک دم سے چھڑی جو ایک دم سے اتنا بڑا سانپ بن گئی ہے، یا کون ہوگا مطلب ہاتھ باہر نکالے اور ایک دم سے وہ سفید ہو جائے، امیجن کریں. تو صرف ایک اس طرح کا میریکل اور ایک بالکل اس کے اپوزٹ میریکل
انہوں نے پروڈیوس کیا. تو ان کو اس وقت چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے تم خود آپ کو خدا کہتے ہو, یہ اللہ کا پیغام لے کے آیا اور یہ اپنے ساتھ پروف لے کے آیا. اور ان لوگوں کے پاس بھی جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹوریز بتائی ہیں, ان کے پاس بھی کچھ علم تھا, کیونکہ وہ ایک بات سے واضح ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ تو فرعون کے جو تماشائی تھے ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تم ایسے بندے کو کیوں پنش کر سکتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ خالص اللہ کی بات کرو, کچھ اس طرح کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو ان کے پاس بھی کسی نہ کسی طرح کا علم ہوگا. اس میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس تھا علم یا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں, اور اوور ٹائم جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا سلسلہ ہوگا. تو یہاں پہ جو پھر وہ کہتے ہیں کہ 109 میں the leaders among Pharaoh's people said this is no more than a clever magician. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ایک چالاک جادوگر کے سوا کچھ نہیں. he wants to take you out of your land. what do you recommend. وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے, تم کیا تجویز کرتے ہو. تو جسٹ امیجن کہ وہ فرعون نے خود کہا کہ تم سچے ہو, تو پھر اس کو اپنی بات پہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی نا کہ ٹھیک ہے ہاں تم نے ایک بہت عظیم الشان معجزہ شو کیا ہے مجھے, تو چلیں 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیں. اگر ٹھیک ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو معجزہ اس نے شو کیا ہے اس میں کتنی ویلیو ہے, اور اس کے جو لیڈرز تھے, سی اگین دا لیڈرز امنگ فیروز پیپل. ہم لوگ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو کرٹیکل بات نوٹ کرنی کی ہے کہ شیطان گرا اپنے لیڈرشپ کی وجہ سے, اور یہاں بھی جو لیڈرز ہیں یہ ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, چاہے وہ ریلیجس کے لیڈرز ہوں, چاہے کوئی کنٹری کے لیڈرز ہوں, جو بھی ہوں وہ لیڈرز, ان کی پاور. آج کل کے جو ریلیجس لیڈر ہیں ان کو بھی اتنی پاور ملتی ہے کہ ان کو آگے لوگ ان کے قدم چومتے ہیں اور اپنی ایگو میں اتنا اوپر چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے, وہ جو کہتے ہیں مفتی ہے جو بھی ہے کہ ان کی بات مانی جائے. یہاں بھی لیڈرز کی بات ہو رہی ہے, لیڈرز امنگ ہز پیپل سے, اور پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے. فرعون کو ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر رک کے یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے تھی, ویٹ اے منٹ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خالص اللہ کی بات کرو, میں اللہ کا رسول ہوں, میرے پاس 2 یہ معجزے ہیں, اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا کہ میں اپنا مذہب چینج کروں, وہ صرف مجھے کہہ رہا ہے, کیونکہ پیغمبر کسی کو فورس نہیں کرتے, وہ صرف پیغام لے کے آتے ہیں. ان کے ذمہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو گائیڈ کریں, کسی کو ہدایت پہ لے کے آئیں. یہ کلیئر کٹ قرآن کا فارمولہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم پہ لبیک کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف ان کو ہدایت دیتے ہیں. میسنجر پروفٹس کا کام پیغام کو پہنچا دینا, اور وہ موسیٰ تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے مذہب کو چینج کر کے ہی رہو گے, وہ صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے, اور صرف ڈیمانڈ تم سے کہہ رہا ہے کہ لیٹ دا چلڈرن آف اسرائیل گو, کہ یہ بنی اسرائیل ہے اس کو میرے ساتھ جانے دو. تو فرعون کو چاہیے نہیں تھا کہ اپنے سرداروں سے بات کرتے کہ بھئی یہ تم کیسی بات کر رہے ہو, یہ تو اپنے صرف ٹھیک ہے ہم اس کا پیغام نہیں لیتے, یہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بنی اسرائیل کو جانے تو ہم جانے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کیا تجویز ہے. 111 میں کہتے ہیں کہ they said despite him and his brother and send summoners to the every city. انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہر میں طلب کرنے والے بھیجو. let them summon every experienced magician. وہ ہر تجربہ کار جادوگر کو بلائیں. تو اب ان کا چلو ٹھیک ہے, یہاں پہ تم نے غلط مشورہ دے دیا فرعون کو. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اس کا جو معجزہ لے کے آیا ہے, تم کہتے ہو کہ بڑا ہی عظیم الشان جادوگر ہے, ٹھیک ہے تم نے کہا نا وہ چالاک جادو, عظیم الشان بھی نہیں. 109 میں کہتے ہیں کہ چالاک جادوگر, تمہارا کہنا ہے رائٹ, چالاک جادوگر ٹھیک ہے تمہارا, تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنے بندے, اور ہر سٹی مطلب ایک چھوٹے قصبے کی بات نہیں ہو رہی ہے, مصر کی بات ہو رہی ہے, اور وہ اس میں کتنے شہر ہوں گے. انہوں نے اب وہ اس زمانے میں سے گھوڑوں پہ لوگ سفر کرتے تھے, انہوں نے اپنے جو بیسٹ لوگ ہیں ان کو بھیجنا ہے چاروں طرف شہروں میں, اور جگہ جگہ چپا جا کے لوگوں سے بات کریں گے کہ اس شہر میں کون سا بیسٹ جادوگر کون ہے. تو
سپوز شہر والے بولیں گے بھئی ہم 3-4 لوگوں کو جانتے ہیں، یہ ان کا شو چلتے ہیں، یہ سب سے بیسٹ ہیں. ان کے علاوہ 5-6 اور بھی 10-15 جو وہ جادو شو کر کے جادوؤں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ چیزیں ٹاپ پہ تھیں. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں بیسٹ چاہیے تمہارے سٹی میں سے. تو اس سٹی کے لوگوں نے، سپوز میں ایک رفلی ایک سٹوری بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا بھائی ہمارے شہر میں یہ 3 سب سے بیسٹ جادوگر ہیں. لیکن آج کل کے دور میں آپ سمجھ لیں جو کاپر فیلڈ، ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور جیسے بڑے بڑے جو جادوگر آج کل کے دور میں گزرے ہیں تو انہوں نے سپوز ہر شہر میں سے 2، ہمارے شہر میں 1 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے بس ایسے ہی فون کر دیا اور خود ہی لوگ آ گئے. فرعون کے بندے گئے اور انہوں نے جا کے اس کو حکم تھا کہ بیسٹ. اب یہ دیکھیں نا، آپ صرف نا اس کی ورڈنگ پہ غور کریں، تجربہ کار جادوگر. ہمیں کوئی اناڑی جادوگر نہیں چاہیے جو چھوٹا موٹا کارڈز کی ٹرک کرتا ہے. ہمیں تجربہ کار جادوگر چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے موسیس، اور وہ 2 بڑے چالاک قسم کے جادو کی ترکیبیں لے کے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور ہم سے کہہ رہے بنی اسرائیل کو جانے دو، اور ہم اس کی چالاکیوں میں آنے والے نہیں ہیں. تو ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ جادوگر بلانے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب یہاں تک تو سٹوری ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. The magicians came to Pharaoh and said, "Do we get paid if we are the winners?" جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں معاوضہ ملے گا. جسٹ ٹو کلیئر دیٹ، یہ جو میں نے بھی سٹوری کریٹ کی کہ فرعون کے لوگ گئے شہروں میں اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمارے پاس یہ چند. تو I don't want you to take that story literally. یہ ایک جو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کے حساب سے رفلی کہہ رہا ہوں کہ somewhere along the line اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی جو کہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ بھی آتی ہے ان آیات سے، جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں جا کے قرآن میں بات نہیں کرتے، جو جہاں ہمیں فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں تاکہ وہ ہم سمجھ سکیں، ورنہ ایکسٹرا باتیں کر کے فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہم صرف اس کو ٹچ بیس کر رہا ہوں کہ اس لیول پہ اس سینیری کو کریٹ کر رہا ہوں کہ فرعون کے جو مسٹیکس، ایسے ماشاء اللہ ہم نے شیطان کی مسٹیکس نوٹ کی تھیں، یہاں پہ اب ورڈ بائی ورڈ اب مسٹیکس نوٹ کرتے چلے جائیں نا. تو اب فرعون کے پاس جادوگر آئے، he said yes indeed you will. جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں معاوضہ ملے گا. یہ آیت تھی 113 114. He said yes indeed you will become close to me. اس نے کہا ہاں بے شک تم میرے قریبی ہو جاؤ گے. تو دیکھیں وہ بیسٹ میجیشین آ گئے، وہ اب اور جگہ جا کے پڑھیں، وہ خاص دن تھا اور تماشائیوں سے وہ جگہ بھری ہوئی تھی اس کے فرعون کے. اب سمجھ لیں گے جو لیڈرز تھے، وزیر تھے، وہ بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے، اور آپ جس طرف ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب اس زمانے میں جتنے لوگ وہ اسٹیڈیم یا کوئی بھی جگہ ہوگی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب جادوگر پہنچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں معاوضہ ملے گا، کیونکہ ان کو تو وہ تو ایکسپرٹ ہیں نا، ان کو ہے کہ ہم سے بہتر کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ ہم تو مانے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ ہے. شاید ان کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ان کو بتایا یہ موسیٰ وہی ہے جو یہاں رہتا تھا، جس نے کسی کو مار دیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا، پھر 10 سال بعد واپس آیا، 8 یا 10 سال کو، جس طرح رفلی سمجھ میں آتا ہے وہ شادی جاتی ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے بٹ وہ ایٹ لیسٹ 8 سال کے لیے غائب تھا، کیونکہ اس نے جس سے شادی کی تھی ان کے فادر سے معاہدہ کیا تھا کہ 8 سال، اگر 10 سال کرو گے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے فل ان دا بلینکس چھوڑی. لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں ایٹ لیسٹ منیمم بھی لے لیں تو 8 سال کے لیے وہ غائب تھے. تو ان کو تھا کہ اس کے پاس کیا علم ہوگا، یہ کوئی چھوٹا موٹا جادو لے کے آیا ہوگا. وہ جادوگر تو بڑی خوشی سے آئے ہوں گے کہ ہم اس کو ایسے چٹ سے اس کو ناکام کر دیں گے، ہم جیت جائیں گے، پھر ہم جو ہے اپنا معاوضہ طلب کریں گے. اور فرعون نے بھی ان کو صرف معاوضے کی بات نہیں کی ہے، فرعون نے کہا کہ نہ صرف یہ، تم تو میرے قریب ہو جاؤ گے. ان کو کوئی اعلیٰ مقام دینے والی بات تھی کہ اس کے بعد ان کی سلطنت میں ان کو بہت ہائر. اب یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو نوٹ کریں اس کے اندر کہ وہ جو سینیریو، جو سٹوری بلڈ اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، جو بیچ میں نارملی ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اب یہ جو بیچ میں جو گیپس ہیں ان کو آپ غور کریں، وہ جو سینیریو کریٹ کریں اپنے دماغ میں کہ وہ تو جو ایکسائٹمنٹ ان کے اندر ہوگی. ہم تو اس کو یہ اکیلا بندہ ہے، اس کے ساتھ صرف اس کا بھائی ہے، کیا ایک چھڑی، اس وقت موسیٰ ایک چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے نا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. یہ لوگ تو بڑی چیزیں لے کے آئے ہوں گے، جو اسپیشل جادوگر ہوتے ہیں. یہ کیا 2 بندے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو بڑے، ان کے پاس اتنا ان کا کانفیڈنس آسمان کو چھو رہا ہوگا اس وقت نا.
پھر وہ کہتے ہیں they said oh Moses either you throw or we are throwing. انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم پھینکو یا ہم پھینک رہے ہیں. He said you throw. When they threw, they tricked the people's eyes, intimidating them and produced a great magic. اس نے کہا تم پھینکو. جب انہوں نے پھینکا تو انہوں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا, انہوں نے ڈرایا اور ایک عظیم الشان جادو پیش کیا. اچھا میں ریسنٹلی پچھلے کو 2-3 ہفتے سے فار سم ریزن میرے کو یوٹیوب میں وہ یہ جو میجیشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو آج کل کارڈ ٹریک اور انڈیا پاکستان امریکہ گاٹ ٹیلنٹ اور یہ وہ بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں, اور میں نے ان کے کچھ شو دیکھے اور لائک آنکھیں دنگ رہ گئی ہیں کیسے وہ کارڈ کی ٹرک اور یہ ٹرک اور وہ ٹرک بڑی بڑی لائک شوق تھا. پھر وہ کسی نے ان کی جو ٹرک کرتے ہیں ان کی جو کیسے کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کیا, ریویل کیا گیا. مطلب وہی جو جن ٹرک سے میں بڑا سرپرائز تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے. آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہو سکتا, اسکرین کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. جب اس بندے نے ریویل کیا تو میں نے کہا او مائی گاڈ کیسے وہ ٹرک کرتے ہیں انسان کو, یہ تو اس میں تو کوئی ٹرک ہے ہی نہیں. جب اس نے ریویل کیا تو یہاں بھی بالکل بیسیکلی وہی بات ہو رہی ہے. پہلے وہ موسیٰ کو اوپنلی کہتے ہیں کہ یا تم پہلے اسٹارٹ کر لو یا ہم. ان کو اندر ان کا کانفیڈینس دیکھے جیسے کرکٹ کا میچ شروع ہونے والا ہے نا, اگر ایک ٹیم بہت ہی ٹاپ کی ٹیم ہو اور اگلی ٹیم بالکل ایسی عام سی ٹیم ہو, اور ان کو جو ٹیم جو ہے جو ورلڈ کپ جیتتی رہتی ہو وہ ان کے اندر اتنا کانفیڈینس آئی وہ آ کے بولیں گے تمہاری مرضی ہے تم پہلے بیٹنگ کرو یا ہم پہلے بیٹنگ کریں. ان کو یہ ان کا کانفیڈینس بول رہا ہے. یہ جو دیکھیں نا یہ جو جس حساب سے وہ بول رہے ہیں, انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو یا ہم پھینک رہے ہیں. ان کو اتنی اپنے اوپر کانفیڈینس تھا. پھر موسیٰ نے کہا پہلے تم پھینکو. تو پھر انہوں نے جب وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا جو عظیم الشان انہوں نے اپنا جو جادو شو کیا, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ساتھ جیسے یہ جب آتے ہیں میجیشنز اپنے ساتھ پورا سامان لے کے آتے ہیں, اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک جادوگر تھوڑی تھا, وہ تو مختلف شہروں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو جادوگر آئے تھے, اور انہوں نے کتنا ٹائم لگا ہوگا, انہوں نے پورا سیٹ اپ کیا. ادھر صرف 2 بندے کھڑے ہیں ایک چھڑی لے کے, اب وہ ان کو بلکہ ان کو ہو سکتا ہے ہنس کے دیکھ رہے ہوں یہ کیا چیز ہے, ہمیں ان کو یہ تو ہم 2 سیکنڈ میں جیت جائیں گے. تو 117 We then inspired Moses, throw down your staff, whereupon it swallowed whatever they fabricated. ہم نے موسیٰ کو الہام کیا کہ اپنا عصا نیچے پھینک دو, جس کے بعد وہ اسے نکل گیا اور جو کچھ انہوں نے اختراع کیا تھا. اب امیجن کر لیں کہ اتنا بڑا عظیم الشان جادو لوگ واہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے, اوپر سے الہام آتا ہے موسیٰ کو پھینک دو اس, اور وہ کیا عظیم الشان جو ان کا معجزہ تھا, کیسے اس نے ان کو نہ کہ اس بہت بڑے جو سرپنٹ جو بن گیا تھا, جو عظیم بہت بڑا سنیک, اس نے اس کو نگل گیا. ذرا تھوڑا امیجن کریں وہ جتنی بھی انہوں نے چیزیں ہوں گی وہ سوالو کر گیا اس کو, ان کے پورے چیزوں کو. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم جب اس طرح چیزیں پڑھیں, انسٹیڈ آف کتنے پلے گائز تھے, یہ نمبر کتنا تھا, کتنے لوگ موجود تھے, مطلب چھوٹی چھوٹی جو اس پہ آپ غور کریں گے ان ڈیٹیلز کے اوپر کہ وہ جو سینیریو اللہ تعالیٰ کریٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. امیجن کریں, آپ کو کوئی بندہ آگے بولتا ہے کہ ہم لوگ گئے اور ہم نے وہاں پہ گئے, بہت بڑا فائر ورک تھا, یہ تھا وہ تھا, انسٹیڈ آف سننے کے وہ فائر ورک کیا تھا آپ بول رہے ہو, لوگوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, جوتے کیسے تھے, اس سے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ اس کا کسی ڈیٹیل سے تعلق کیا ہے. میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں اس پہ غور کرو. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم بڑی خوشی سے کوئی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ دوسرے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں جو بات بتا رہا ہوں اس پہ غور کرو نا یار. تو یہاں پہ بھی ہمیں فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اس پہ غور کریں. ابھی 118 میں جو ہے نا, دا ٹروتھ ریکگنائز بائی دا ایکسپرٹس, thus دا ٹروتھ prevailed and what they did was nullified. ماہرین نے سچ کو پہچان لیا, اس طرح سچ غالب آ گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. they were defeated then they were defeated then and there they were humiliated.
وہ اسی وقت اور اسی جگہ پر شکست کھا گئے اور ذلیل ہو گئے. The magicians fell prostrate. جادوگر سجدے میں گر گئے. اب وہی والی بات جب موسیٰ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے جو لیڈرز ہے کہ یہ چالاک جادوگر ہے. ٹھیک ہے, تم نے وہ آپ سیکوینس کو فالو کریں. آپ نے بھیجے, آپ کے ایکسپرٹ تھے, موسیٰ کے لوگ نہیں تھے. موسیٰ تو بیچارہ 8 سال سے ایٹ لیسٹ 8 سال سے وہاں سے غائب تھا. وہ تو یہاں پہ کسی کو جانتا نہیں ہے. تمہارے فرعون, تمہارے ایکسپرٹ سولجرز اور جو بھی تھے جو گئے ہیں اور چن کے لائے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایکسپرٹ ہیں. اور جب انہوں نے جو ماہرین نے سچ پہچان لیا, جب انہوں نے پہچان لیا, دیکھیں اب وہ جیسے ہم شیطان کی مسٹیکس نوٹ کی تھیں, یہاں پہ اب فرعون کی مسٹیکس نوٹ کرتے ہیں. اس کو پتہ چل گیا ہے فرعون کو کہ یہ اس کے بیسٹ میجیشن تھے. اب تم سجدے میں ان کے ساتھ کیوں نہیں گرے؟ اس کی آکڑ, اس کی ایگو, اس کا ایروگینٹ غرور, اس سارا جو آپ لے لیں اس کو پتہ ہے کہ موسیٰ اب ٹھیک ہے. جس وجہ سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا وہ چیز واضح ہو چکی ہے. اب تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ اس سٹوری کو فردر آگے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو مزید اس کی جو مسٹیکس پہ جو پلیگز آئیں گے اس پہ بھی مسٹیکس. اب تمہارے جو جادوگر ہیں وہ شکست کھا گئے. نہ کہ صرف شکست کھائے, نوٹ دا ڈیٹیلز. وہ ذلیل ہوئے. ذلیل کیسے ہوئے؟ وہ اتنا بڑا سامان لے کے آئے تھے اور اتنے سارے لوگ تھے اور سب شہروں سے آئے تھے, اور وہ ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں کیونکہ شہروں کے لوگ فلانے شہر میں وہ جادوگر ہیں, یہ وہ باتیں عام ہوگی اس زمانے میں بھی, ایون تو وہ فون اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. تم لوگ 1-2 بندے سے کھا گئے. وہ نہیں ہے جو بڑا فیمس جو ایکٹر ہے, کتنے آدمی تھے, وہ 2 تھے اور تم اتنے. تو وہ ذلیل ہونے والی بات تھی کہ اتنے سارے ہونے کے باوجود انہوں نے صرف نہ کہ تمہیں شکست دی, 2 بندوں نے, ان کا جو ایک چھڑی سے ایک اژدہا بنا ہے جتنا پاورفل, اور تمہاری سب چیزوں کو کھا بھی گیا. وہ ایسی ضلالت تھی. اور وہ جب انہوں نے واضح دیکھا ان کے بھی ایگو, انہوں نے جب وہ اس بات کو انہوں نے ایکسپرٹ تھے, انہوں نے ریئلائز کیا کہ اور وہ سجدے میں گر گئے. آج کل کے دور میں کوئی ڈاکٹر کسی کو بولتا ہے تو بندہ کسی سے ایڈوائس لیتا ہے تو کہتا ہے کس نے کہا ہے, کہتا ہے نہیں فلانے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی. ہاؤ ڈو یو نو کہ تمہیں. لیکن جب کسی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو ایڈوائس کرتا ہے تو بندہ سنتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کو جانتا ہے, یہ کوئی عام محلے کا بندہ نہیں ہے جس نے 2 کتابیں پڑھ کے مجھے بول دیا ہے. تو وہ گر گئے اور انہوں نے کہا ہم رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں. اچھا, ان کی اب دیکھیں اتنا کانفیڈینس ان کے ایک دم سے وہ جو ایموشنز رن کرتے ہیں نا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہم رب کائنات پہ ایمان لاتے ہیں رائٹ اوے. تو یہاں تک انشاءاللہ 121 تک پڑھتے ہیں, اور یہ اس کے آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو فردر ایک کے بعد جو فرعون کی فردر مسٹیکس آپ کو نظر آئیں گی. اس میں جسٹ ایک تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ جو فرعون ہے وہ ان کو ڈراتا ہے اتنا کہ میں تمہارے بازو اور ٹانگیں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دوں گا. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے. فرعون کو وہ بھی وہاں پہ بھی دیکھیں کیا ایک مسٹیک کرتا ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل باقی رہ جاتی ہے اور وہ دیکھتا کہ میں نے ان کی یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور وہ کہتا ہے جادوگروں کے یہ تم لوگوں کی آپس میں ملی بھگت ہے. دیکھیں کتنے پوائنٹس اس نے مس کرے گا وہاں پہ جا کے, کہ اگر وہ ملی بھگت تھی تو وہ تمہارے بھیجے بندے تھے. فرعون موسیٰ تو وہاں پریزنٹ بھی نہیں تھا, تم کیسے کہہ سکتے ہو ان کی ملی بھگت ہے؟ اور اگر سپوز کر لو وہ ملی بھگت ہو بھی, سپوز کر لو آؤٹ آف دا بلو, کہ اول تو چانس ہی نہیں ہے. اگر موسیٰ سپوز فرعون کے پاس آنے سے پہلے اس کو کیا پتا تھا کہ یہ فرعون جو ہے اپنے ایکسپرٹ بھیجے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا. وہ تو ٹھیک ہے, اگر سپوز کر لیں سارا ایک پلان تھا, اور جب اس کے ماہرین جو موسیٰ کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہیں پہ رکھو ایز اے گیسٹ, تم بھیجو اپنے بندے, تو ہاؤ کین یو سے فرعون کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے؟ اٹس آؤٹ آف کوشچن. اور پھر بھی اگر سپوز کر لو کہ ملی بھگت تھی بھی, آؤٹ آف آل دیس اسٹوپڈ آئیڈیاز کراس کرتے ہوئے چلے ہو, سپوز موسیٰ گیا اور آبادیوں سے لوگوں کو پیسہ دیا کہ بھئی فرعون تمہیں بلائے گا, جس کا اس کو پتہ بھی نہیں تھا, ہوگا بھی نہیں, اور کہ جب تم آنا اور میں جب جادو کروں گا تم سجدے میں گر جانا, اور پھر میں اس کو صرف کنونس کرنا چاہ رہا ہوں. اور سپوز کر لو یہ بات ہوتی بھی ہے, جب فرعون ان کو کہتا کہ میں تمہارے بازو اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دوں گا, اس وقت جادوگر
جو تھے اگر یہ ملی بھگت ہوتی بھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے اور موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ یہ لو پیسے اپنے پکڑو، اور فرعون سے کہتے ہیں ہم سوری، ہم نے واقعی ان سے پیسے لیے تھے، یا یہ ہم نے پیسے ہم واپس ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جادوگر؟ ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے واپس. وہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک آپ نوٹ کریں فرعون کی. مسٹیکس پہ مسٹیک اس لیے اتنا کریٹیکل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرتے ہیں نا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے، دیٹس اٹ، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ایک جو ہمارا کووننٹ ہے اللہ کے ساتھ، جو عہد ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پوری کہانی بیسیکلی اس کے ارد گرد چل رہی ہے پورے قرآن کی، جو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں. صرف ہم اپنا عہد پورا کر لیں اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کا حکم مانیں اور لبیک کریں اور اللہ تعالیٰ کو کے حکم پہ چلیں، لا الہ الا اللہ پہ چلیں، تو معاملے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ابھی ہم نے ارلیئر پڑھا تھا اسی کہ اگر وہ ابھی ارلیئر پچھلی قرآن اسٹڈی میں تھا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ہم کے اوپر اپنی آسمانوں سے رحمت نازل کر دیتے ہیں، جو انہوں نے کووننٹ، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجا تھا، اب رحمت. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا اور اپنے اوپر یہ مطلب وہ دیکھ لیں کہ پرابلمس کریٹ کرتے چلے گئے. امیجن کریں رب العالمین الرحمن الرحیم کیا مانگ رہے ہیں ہم سے، اور کیسے انسان جو ہے وہ جب اکڑ کے اور غلط راستے پہ چلتا ہے اور پھر جس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر جو دماغ پہ پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دیر سے دیر ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ رستہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا صراط مستقیم. انشاءاللہ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر کوئی may God forgive me if any mistakes I made in this Quran study. It was any reference that I gave was just to explain the story. MashaAllah, praise God. MashaAllah, thank you, brother. MashaAllah, praise God. Thank you, brother. MashaAllah. آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ سب سنیریوز جو ہیں ان کو واقعی جیسے ہم پڑھتے ہیں اور اس کو دماغ میں امیجن کرتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، اور کس لیول پہ اس وقت اس ملک میں کہہ لیں کہ افراتفری کا عالم ہوگا، کہ جب وہ ڈیز آف فیسٹیوٹیز کے اوپر یہ سب ان کا ہونا ہوگا، اور کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. سو پریز گاڈ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اس کو. MashaAllah. ماشاءاللہ وہ اگزامپل بھی بڑی اچھی دی ہے، جہاں کہ اگر کوئی بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے آفس سے، اور اور سم تھنگ کہ یہ یا قیمتی کوئی چیز آتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ثبوت ہو کہ یہ ادھر سے آ رہا ہے صحیح جگہ سے. تو جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا بادشاہوں کی، وہ جب کوئی ایک لیٹر بھیجتے تھے تو اس کے اوپر ایک سیل ہوتی تھی، شاہی سیل، دا رائل سیل. وہ ایک خاص قسم کے اس میں وہ سم تھنگ ایک مٹیریل ہوتا تھا جو میلٹ کر کے پھر اس میں رائل سیل دبو کے تو اس پہ لگاتے تھے، تو اس کو کوئی کھولے تو اس کو وہ بھی پتہ چل جائے. اس کو دیکھ کے امیڈیٹلی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی یہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی میسنجر کو بغیر ثبوت کے نہیں بھیجتے، ورنہ تو پھر ہر کوئی اٹھے اور کہہ دے کہ جی میں میسنجر ہوں، تو پھر آپ کیا کریں اگر ثبوت ہی نہ ہو ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جب اپنا ایک میسنجر بھیج رہے ہیں تو اس کی ڈیوینٹی کا کہ یہ ڈیوائن میسج آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سائنس پروف سپورٹ کرتے ہیں اس کو. اور جو ہے کہ کچھ نبیوں کو
تو اتنے اتنے ثبوت دیے ایک سے بڑھ کر ایک، مگر جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا. تو اس وقت کیسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ سامنے ایک چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کے، دل کو کھول کے میسج کو پڑھنا چاہیے ایک دفعہ، کہ ہے کوئی اس میں ایسی بات جو یہ انسان نہیں لا سکتا بلکہ اوپر سے آئی ہے. لیکن لوگوں کے مائنڈز پہلے سے بن جاتے تھے، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے تھے اس کے وہ اتنی عادی تھے کہ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. ان کی بڑی یہ ایک کڑا سا امتحان ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو کچھ کری جا رہے تھے، جس طرح کے بھی پریکٹس کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو بچہ ہے، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، جیسی پریکٹس ماں باپ کریں وہ آٹومیٹیکلی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا، وہ بچپن سے ہی ان کو سیل لگ جاتی ہے قسم کی. مگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں. جب شعور آتا ہے تو ہر انسان کو سچ کی تلاش کرنی چاہیے، اور یہی لوگ نہیں کرتے کہ اصل میں سچ کیا ہے. تو جب آپ سیکھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. اور ایون جب میسج آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں لگ رہا یا کیا، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی مانگ لے سچے دل سے، جس رب کو بھی وہ پوج رہے ہیں، جیسی حالت میں پوج رہے ہیں، کہ ہمیں گائیڈنس دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ سچ ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. بس اتنا کہنا تھا.